إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال ربنا عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استحيوا من الله حق الحياء قال قلنا إنا نستحيي والحمد لله فقال ليس ذلك ولكن الحياء أن تحفظ الرأس وما هوى وأن تحفظ البطن وما وعى وأن تذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء أخرجه الترمذي في سننه أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام کی عظیم الشان دولت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے اور دنیا میں جینے کے لیے اور رہنے کے لیے عظمت والی کتاب نازل فرمائی، قرآن مجید اور فرقان حمید، جو کہ ثواب کی کتاب بھی ہے اور انقلاب کی کتاب بھی ہے، قانون بھی ہے اور دستور بھی ہے، اور حق یہ ہے کہ دنیا اسلام میں اور اس زمین پر اللہ کے قرآن کا ہی قانون چلنا چاہیے، اور اسی دن ہم کامیاب ہوں گے جب اس باطل نظام جمہوریت سے ہماری جان چھوٹے گی اور ووٹوں کے چکر سے نکل کر رنگ برنگے جھنڈوں سے اپنی جان چھڑا کے اور چہروں کے اور ان نظاموں کی پوجا کی بجائے خلافت کا نظام آئے گا اور قرآن کا قانون ہی دستور ہوگا۔ تھانوں میں، کچہریوں میں، گھروں میں اور ایوانوں میں اور زمینوں میں اور مکانوں میں اللہ کے قرآن کا قانون ہوگا۔ قرآن اللہ نے نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ اسے نافذ کیا جائے اور غالب کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا۔ امام القبلتین بھی ہیں، سید کائنات بھی ہیں، سید ولد آدم بھی ہیں، سید الثقلین بھی ہیں، خطیب کائنات بھی ہیں، امام المجاہدین بھی ہیں، شافع محشر بھی ہیں، شفیع الموحدین بھی ہیں، فاتح ابواب الجنہ بھی ہیں، سیرت اور صورت میں، حسن اور جمال میں اعلیٰ اور افضل مقام کے حامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے ہمیں یہ عظیم الشان تحفے عطا فرمائے۔ آج ہمیں اسی بات کا تقاضا ہے کہ ہم قرآن و سنت کی دعوت کو لے کے اٹھیں اور پوری دنیا پہ چھا جائیں۔ قرآن و سنت میں ہی ہماری عزت ہے، قرآن و سنت ہی میں ہماری عظمت ہے، اور قرآن و سنت کے ساتھ ہی دنیا میں انقلاب آئے گا،
بھول میں مت رہنا، دنیا کی چیزیں اور دنیا کے بنائے ہوئے منشور تمہیں عزت کبھی نہ دیں گے، انقلاب کبھی نہ آئے گا۔ انقلاب والی کتاب قرآن ہے، اور معاف کرنا آج ہم کتاب و سنت سے دور ہیں۔ آج ہم اپنی رائے، اپنے فتوے، اپنے امام کے قول، اپنے مسلک کی بات کے اوپر لگے ہوئے ہیں، یا ملکوں اور وطنوں کے قانون کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ کا قانون کبھی بدلہ نہیں کرتا۔ مت سمجھنا ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں، مت سمجھنا ہم اسلام قبول کرنے والے ہیں، مت سمجھنا ہم مسلمان کہلوانے والے ہیں۔ اللہ ہمارے بارے میں قانون بدل ڈالے گا، ہم جو مرضی کریں، ہم اللہ رب العزت کی بغاوت کریں، ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں، ہم شیطان کی اگر پوجا کریں، ہماری عورتیں بے پردہ گھومیں، ہم گھر گھر کے اندر موسیقی کی دھن پہ ناچیں، ہمارے موبائل کے اندر گندے گانے ہوں، تو اللہ ہمیں اس لیے معاف کر دے گا کہ ہم آمنہ کے لال علیہ السلام کی امت میں شامل ہیں۔ یہ بھول ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ۔ لوگو کان کھول کے سن لو، تمہاری خواہشات کو دیکھا نہیں جائے گا، نہ اہل کتاب کی خواہشات کو، بلکہ تم میں سے جو برا عمل کرے گا وہ اس کی سزا ضرور پائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اسے بار بار سمجھایا جائے، واعظ بھی ہوں، درس بھی ہوں، خطبے بھی ہوں، خطبہ جمعہ بھی ہو، جلسہ عام بھی ہو، کانفرنس بھی ہو، کیسٹیں بھی ہوں، قرآن بھی ہو، بخاری بھی ہو، مسلم بھی ہو، ابو داود بھی ہو، نسائی بھی ہو، ترمذی بھی ہو، ابن ماجہ بھی ہو، غار ہیرا بھی ہو، غار ثور بھی ہو، مکہ بھی ہو اور مدینہ بھی ہو، اور بدر بھی ہو، احد بھی ہو، خندق بھی ہو، خیبر بھی ہو، حدیبیہ بھی ہو، فتح مکہ بھی ہو، حنین بھی ہو، موتا بھی ہو، تبوک بھی ہو، قادسیہ بھی ہو، یرموک بھی ہو، دعوت بھی ہو، جہاد بھی ہو، قتال بھی ہو، اللہ کا پیغام بھی ہو، پھر بھی ہم سبق حاصل نہ کریں، اپنی مرضی کرتے چلے جائیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے ظالموں سے ہم خوب نپٹنے والے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی تباہیاں ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی بربادیاں ہیں۔ ڈرو اس عذاب سے جو جہنم کی آگ کا ہے، جو دوزخ کا ہے، جو رب کی پکڑ کا ہے۔ تو اللہ کے قانون کبھی بدلہ نہیں کرتے، اللہ اپنے قانون کو کبھی بدلہ نہیں کرتا۔ ہم جو سلوک اسلام کے ساتھ کریں گے، ہم جو سلوک قرآن کے ساتھ کریں گے، ہم جو سلوک آمنہ کے لال علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ کریں گے، وہی رب ہمارے ساتھ سلوک کرے گا۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے مثالیں بیان کی ہیں، بگڑے ہوئے لوگوں کی کہانی موجود ہے۔ بتاؤ تم سے پہلے اس زمین پر کتنے لوگ رہتے تھے، کیسے کیسے لوگ تھے۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ تمہیں یاد ہے اس زمین پر قوم عاد بھی تھی، تمہیں یاد ہے اس زمین پر قوم سمود بھی تھی، تمہیں یاد ہے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا جب انہوں نے رب کی زمین پر اپنے نظام نافذ کرنے چاہے، جب انہوں نے رب کی زمین پر شرک کیا، جب انہوں نے رب کی زمین پر غیر اللہ کو پکارا، جب انہوں نے رب کی زمین پر گناہ عام کیے، رب نے تباہ کر دیا۔ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما۔ آج ہم گانے سنیں، فلمیں دیکھیں، زناکاریاں ہوں، نشہ ہوتا پھرے، عشق و مشوقی کے کھیل کھیلے جائیں، تباہی نہ آئے، بربادی نہ آئے۔ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یاد کرو وہ لشکر ہاتھی والا، رب نے ان کو تباہ کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی قوالی نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی گانا نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی موسیقی نہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں جو اللہ کا کلام ہے، کسی گویے کا نہیں، کسی مراثی کا نہیں، کسی بانڈ کا نہیں۔ مگر دکھ ہوتا ہے، قوالیاں یاد ہیں، گانے یاد ہیں، دکھ ہوتا ہے، شعر یاد ہے، عشق و معشوقی یاد ہے، اللہ کا قرآن یاد نہیں۔ 23واں پارہ ہے، سورۃ الفجر ہے، اللہ کہتے ہیں یاد کرو تم سے پہلے کتنے لوگ رہتے تھے، ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ کہاں گیا نمرود؟ کہاں گیا فرعون؟ اتنے بڑے بڑے لوگ جب رب کی بغاوتیں کرتے تھے، رب نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ این ابا جہل، این ابا لہب، ابو جہل کہاں ہے؟ ابو لہب کہاں ہے؟ جاؤ سعودی عرب کے اندر مدائن صالحہ کے علاقے دیکھو، اتنے بڑے بڑے دروازے، اتنے بڑے بڑے ان کے پیالے رب نے تباہ کر دیے، کھجور کے تنوں کی طرح مرے پڑے تھے۔ یاد کرو قوم لوط کو جنہوں نے گندا کھیل کھیلا، رب نے ان کو کیسے مارا، زمین سے اٹھائے گئے اور آسمان کی بلندیوں پہ لے جائے گئے اور پھر زمین پہ دے مارے گئے، اتنے زمین میں دنسائے گئے کہ نیچے سے پانی نکل آیا۔ کہاں ہے قوم شعیب؟ کہاں ہیں یہ لوگ دنیا کے اندر اپنے آپ کو چودھری سمجھنے والے، نمبردار سمجھنے والے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ یاد رکھو جرم تم بھی کرو گے، گناہ تم بھی کرو گے، نافرمانی تم بھی کرو گے، ہم تمہیں بھی سزا دیں گے، ہم تمہیں بھی بتلا دیتے ہیں۔ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لکم کیف فعلنا بهم وضربنا لکم الامثال۔ ترلا کرتا ہوں وقت نکال کے ناول نہ پڑھنا، ڈائجسٹ نہ پڑھنا، فلمیں نہ دیکھنا، گانے نہ سننا، ٹوینکل ٹوینکل نہ کرنا، سورۃ ابراہیم کا مطالعہ کرو۔ اللہ کہتے ہیں تم سے پہلے آخری رکوع ہے، آخری رکوع سورۃ ابراہیم کا، لوگ اسی زمین پر رہتے تھے۔ یہ بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پہاڑ اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں، اور بڑے بڑے ٹیلے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ یہاں قومیں بستی تھیں، رب نے ان کو تباہ کر دیا، رب نے ان کو برباد کر دیا۔ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم پرسکون ہیں؟ زندگی عذاب بنی ہوئی ہے، امریکہ ہمارے اوپر مسلط ہے، یو این او کا حکم چلتا ہے، سلامتی کونسل کے گنڈے آج ہمارے لہو کے پیاسے ہیں، برما میں، کشمیر میں، افغانستان میں اور شام میں اور یمن میں اور فلسطین میں اور عراق میں اور جزائر میں اور یمن میں اور صومال میں اور مالی میں اور فلپائن میں خون بہتا ہے، مسلم کا عزت لڑتی ہے، مسلمان کی قرآن چلتا ہے، مسلمان کا خاکے چھپتے ہیں، آخری رسول کے، ہمارے رسول کے، پیارے رسول کی توہین ہوتی ہے، عزتیں لٹی جاتی ہیں، گھر گرائے جا رہے ہیں، مسجدوں کو ڈایا جا رہا ہے۔ بتاؤ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیوں؟ بجلی گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، جاؤ جواب شکوہ علامہ اقبال کا پڑھ لو، ہم کیا تھے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر آج ہم اپنے اعمال کی سزا بھگت رہے ہیں۔ مت دوستو دنیا کو، اپنا محاسبہ کرو۔ ودا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ کس کام میں ہم پیچھے ہیں؟ یورپ سے ایک بھائی آیا، کہتا اتنی گندگی یورپ میں نہیں جتنی پاکستان میں ہے، اتنا گند، ہمارے اعمال کی سزا، ہماری کرتوتوں کی سزا۔ یہ باطل حکمران جو شکلیں بدل بدل کے، جھنڈے بدل بدل کے ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمیں ووٹ ڈالنے کا کہتے ہیں، اور ووٹ کو مقدس امانت کہا جاتا ہے۔ ووٹ خیانت ہے، ووٹ برائی ہے، ووٹ اللہ کی نافرمانی ہے۔ ان گنڈوں کو، ان اللہ کے دشمنوں کو، ان باغیوں کو منتخب کرنا چاہتے ہو گندے نظام کے ذریعے۔ بھول ہے تم کو، اسلام آئے گا، سڑکیں مل سکتی ہیں تم کو، پارک مل سکتے ہیں تم کو، گلیاں بن سکتی ہیں تمہاری۔ اسلام لانے والی یہ شکل ہی نہیں، اسلام لانے والے یہ چہرہ ہی نہیں۔
बातिल हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। दिन रात फहाशी बढ़ती है। और सड़कों की फिक्र करने वालों, पार्कों की फिक्र करने वालों, देखो टीवी पे क्या लगा हुआ है, देखो गंदी सीडीज की दुकानें खुली हैं, देखो शहर में मल्टी नेशनल कंपनियों के गुंडों ने कितने गंदे बोर्ड लगाए हुए हैं। रोक सकते हो? किना स्टेडियम के पास पुल के ऊपर लगी गंदी फोटो पे गंद फेंक सकते हो? दिन के उजाले में पुलिस पकड़ लेगी तुमको। ये पुलिस का काम ही यही है, शरीफ लोगों को पकड़ना, अच्छे लोगों को पकड़ना। इनका काम बदमाशों को रोकना नहीं, इनका काम बुरे लोगों को रोकना नहीं है। ये पाकिस्तान है, आजाद लोगों की सरजमीन है। गाने गा सकते हो, फिल्में देख सकते हो, सिनेमा बना सकते हो दोस्तों, हर बुरा काम कर सकते हो। मुश्किल है तो मस्जिद को बनाना, नहीं यकीन तो गिरासपुर के भाइयों से पूछ लो। मुश्किल मस्जिद को बनाना है, बाकी हर काम करना आसान है। ये मुसलमान है, गिरजा बन सकता है, मंदिर बन सकता है, माबद खाने बन सकते हैं, मस्जिद नहीं बन सकते। इस घर को आग लग के घर के चिराग से मैं अगर सोखता समा हूं तो ये रोज़े सिया खुद दिखाया है। मेरे घर के चिरागा ने मुझे रोकना है तो सिनेमा को रोको, रोकना है तो थिएटर को रोको, रोकना है तो गंदे गानों को रोको, रोकना है केबल की गंदे बातल निजाम को रोको। वहां आगे कोई नहीं बढ़ता, जोर चढ़ता है तो बेचारे मुसलमानों पर मस्जिद रोक दो। अपने अमाल की सजा है। सैलाब आ रहे हैं, जितने मर्जी डैम बना लो, रब चाहे तो उस डैमों को तोड़ दे। वो डैम ही था यमन में, डैम बना हुआ था। रब की नशुक्री की कौम ने, रब ने डैम तोड़ दिए। वही पानी जो उनकी सलामती का जामिन था, वही पानी उनकी फसलों को उजाड़ गया। कभी जलजले, कितने जलजले आए पिछले दिनों, कितने जलजले आए, कितनी तबाहियां मच गई। तौबा की, माफी मांगी, दाढ़ी को माफ किया, सूद को छोड़ा, जुआ खेलने से बाज आए, गानों से बाज आए, मोबाइल से गाने डिलीट किए। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जलजला आए तो कहते फिरते हैं, अमली तौबा नहीं करते, अमली इस्तिगफार नहीं करते। अपने आमाल की सजा है, जो करोगे वही भुगतोगे। जो करेंगे, तुम जिम्मेदार हो, तुम काश्तकार हो। जो बीज डालोगे वही फसल काटोगे ना। जब बीज ही नहीं डालोगे, गंदम का फसल कैसे काटोगे? जो करोगे वही पाओगे। अल्लाह का कानून, अल्लाह का कानून है, वलैसल इंसानी इल्ला मा सआ। जो इंसान करता है वही अपनी आंखों के सामने पाता है। जलजले, सैलाब, तबाहियां, घर घर लड़ाइयां, फिरका वारियत के बुत, आपस में कशमकश, दस्तों गिरेबान, गाली गलोच, भाई भाई से नहीं मिलता। एक मनहज वाले सलाम लेना गवारा नहीं करते। ये कौन सी मुसलमानी है? काफिरों से, इस्लाम दुश्मनों से, रब के बागियों से तो मिलो, जफ्फियां डालो, और ईमान वालों से सलाम लेना गवारा ना हो। अपने आमाल की सजा है। क्या करते रहे हम? तौहीद से दूरी तो थी ही हमारी, रब से बगावत तो थी ही, शिरक तो हो रहा था, सुन्नत का मजाक तो उड़ाया जा रहा था, बिदअत से मोहब्बत भी हमें हो गई थी। मौलवियों ने अपने पेट पालने थे, कौमों को आपस में लड़ाना था। ये फलां है, ये फलां है, ये रस्म है, ये रवाज है, ये इसाले सवाब कराना है। और दुनिया वालों अपने अमाल की सजा भुगत रहे हैं। क्यों आंखें बंद की तुमने? क्यों तासब की पट्टियां बांधी तुमने? क्यों नहीं कुरान को खोल के पढ़ते? क्यों नहीं हदीस रसूल को पढ़ते? क्यों नहीं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते? बताओ, इन दोनों चीजों से बेहतर कुछ चीज है? हम कहां सोए हुए, हम किस गफलत में पड़े हुए? तौहीद से दूरी थी, मस्जिद से दूरी थी, नमाज के करीब भी हम नहीं जाते। कभी 2 पढ़ ली, कभी 3 पढ़ ली, कभी 4, कभी 5, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन। झूठ भी बोलेंगे, गीबत भी करेंगे, चुगली भी करेंगे, सारे गुनाह, सूद खाते जाते हैं, रब से जंग करते जाते हैं, और अल्लाह की नाफरमानी करते जाते हैं, और मिलावटें और धोखे और फराड और जुआ और नशे की किस्में, कभी 1 to 1, कभी गुटखा, कभी तंबाकू वाला पान, कभी निस्वार, कभी हीरोइन, कभी चरस, कभी शराब।
कितने खाने हैं जो तूने नशे के खोले हुए हैं, कितनी शर्तें तूने लगाई हुई हैं, कितने बुत हैं जो तूने खड़े किए हुए। सारे गुनाह पहले से हो रहे थे, मगर मजीद ऐसे ऐसे गुनाह इंसान कर रहा है कि शैतान भी शर्मा जाए, शैतान भी शर्मा जाए। बताओ आज हमारे मुआशरे में शर्म हया है? शर्म हया का वजूद कहां है? किस घर में है? बता दो किस चौक में है? बता दो किस गोद में शर्म हया है? किस नस्ल में है? किस आंख में है? किस जबान में है? किस कान में है? किन कदमों में शर्म हया है? ये इसको शर्म हया कहते हैं कि मस्जिद में अजान हो रही है और बाहर गाने लगे हुए हैं, ये शर्म हया है? मस्जिद में नमाज हो रही है और बाहर गंदे गुलूकार गवैये मिरासी वोट मांगने आए हुए हैं, शर्म तक नहीं, हया तक नहीं। मस्जिद में नमाज हो, मस्जिद में रब का नाम हो, मस्जिद में अल्लाह के रसूल की इताअत हो, ये गुंडे वोट मांगते हैं, हया तक नहीं कि मस्जिद की हम बेहुरमती कर रहे हैं। सियालकोट में कितने वाक़े ऐसे पेश आए, ये है शर्म हया? इसका नाम शर्म हया है? मस्जिद में जुमा हो रहा है, मैरिज हॉल में ढोल बज रहा है, शरीफ सादों की शादी हो रही है। अब तो हवेलियों में हमारी शादियां होती ही नहीं, मैरिज हॉल में जाना लाजमी है, इज्जतदार की निशानी है। मैरिज हॉल में मखलूत माहौल, गंदा माहौल और बेपर्दगी और फहाशी और उरियानी, और लाते हैं मांग कर वीडियो बनाने वालों को, फोटो खींच मेरी बहन की, मेरी बीवी की, मेरी बेटी की, पोज बना इसके दाएं से और बाएं से, सारे पोज बना, फोटो बना के, शक्लें बनवा के, फोटो खिंचवा के, आखिर में क्या कहते हो? थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, पैसे भी ले लो हमारे, तूने मेरी माँ के पोज बनाए, मेरी बहन के पोज बनाए, शर्म कहाँ है? एक भाई रात बता रहा था, बीवी माशाल्लाह पर्दादार है, बुर्का ओढ़ के मोटरसाइकिल पे पीछे बैठती है, तो खामंद कहता है तू क्या बुर्का पहन के मेरे पीछे बैठ जाती है, मुझे शर्म आती है तुम्हें बुर्के की हालत में लेके जाना। शर्म आनी चाहिए थी तुझे नंगे मुंह उसको लेके जाना, फांसी का तुकाब करवाने से बचना। बुर्का पहन के बेचारी आती है, तुझे शर्म आती है? कहता है मुझे दोस्त क्या कहेंगे? तू कितना बुनियाद परस्त हो गया है, कितना इंतहा पसंद हो गया है। और उस बहन का रुक आया कि मेरे खामद ने जबरदस्ती मेरे बुर्के को उतार दिया। यह है इस्लाम? इसका नाम शर्म हया है? इसका नाम इज्जत है? शर्म। पढ़ो अखबारात में वाक़े, कितने वाक़े आए। लाहौर का वाक़या है, एक ही घर के अंदर नेट पे बैठे जालिम राब्ते हो रहे हैं, दोस्तियां लग रही हैं, फेसबुक पे सारा कुछ होता है, धोखे फ्रॉड बड़ा कुछ होता है, दोस्ती लग गई, तय हो गया, मुलाकात, चलो अब मुलाकात करते हैं, दोस्ती तय हो गई है, मोहब्बत हो गई है, प्यार हो गया है, इश्क हो गया है, गंध हो गया है, शैतान घर में आ गया है, मुलाकात करते हैं। और जब मुलाकात के लिए लड़का और लड़की अपने तयशुदा पॉइंट पे गए, दोनों बहन भाई थे, इसका नाम है शर्म हया? एक ही घर में बैठे नेट पे राब्ते हो रहे हैं और बाद में पता चला बहन भाई। शर्म हया फिर आंखें झुक गई। जिसकी खातर तूने चौक में जाना था वो भी तो किसी की बहन ही होगी, अब तेरी बहन आई है, तुम्हें गैरत याद आ गई है, सारा दिन सारी रात सर झुकाए बैठा रहा। चलो फिर भी कुछ शरीफ जादों की शायद नस्ल से ताल्लुक रखता हो, वरना कौन शर्माता है? कौन? पसरूर के इलाके का वाकया है, एक गुंडे ने अपनी बहन से बदकारी खुद करवाई। किस वजह से? बताओ किस वजह से? इन गानों की वजह से, जुल्मते जहां के गानों की वजह से, जैसे तो नूर जहान कहते हो, उसके गानों की वजह से, मिरासियों, गवैयों, बांडों की वजह से, फिल्मों की वजह से सब कुछ हुआ। कराची में हमारे शेख हाफिज शरीफ साहब ने हमें वाकया सुनाया, जामिया अबी बकर इस्लामिया कराची के अंदर बहुत बड़ा मदरसा है, वहां माँ बेटा फतवा लेने आए। हुआ क्या है? कहा वो कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था, माँ बेटा दोनों ने मुंह काला किया। किस वजह से?
बुराई की माँ को मारो, बुराई की जड़ को काटो। कहते हैं हरज ही कोई नहीं। कहा खामद बाहर गया हुआ है यूरोप में, और कहते हैं पीछे तुम्हारा दिल कैसे लगेगा, पीछे से डिश एंटीना देकर चला गया कि चलो इससे दिल बनाए रखना। तेरा दिल कुरान में लगता ही नहीं, तेरा दिल वाज में लगता ही नहीं, तेरा दिल दर्स में लगता ही नहीं, तेरा दिल मेरे भाई यासीन बलोच साहब की तकरीर सुनने को चाहता ही नहीं, तेरा दिल अल्लाह के रसूल के फरमान को सुनने को चाहता ही नहीं, तेरा दिल फिल्में देखने को चाहे। वो पीछे से गंदा अड्डर दे गया, गंदा एंटीना दे गया, गंदा घर में सामान दे गया। कहती है मैं फिल्म देख रही थी, गंदी फिल्म देख रही थी, दोपहर के टाइम बेटा आया, मुझे पता ही नहीं चला वो किस टाइम आया, वो भी पास आके बैठ गया, फिल्म देखने लगा, और फिर बाद में वो कुछ हुआ जिससे जमीन भी कांप जाए। क्या बताएं इनको। हमारे शेख मदीना यूनिवर्सिटी के उस्ताद ने, जो कि जज भी थे, उन्होंने वाकया सुनाया। कहते हैं पहली दफा अदालत में केस आया है जब से ये पलीद डिश एंटीना आया है, मौलवियों के बहाने, खबरों के बहाने, जब से ये पलीद आया है, कहते हैं उस वक्त से ये पहला केस हमारे पास आया है। अपनी माँ को दूध के अंदर नशा डाल के करवाता रहा, फिर बदकारी करता रहा, माँ हामिला हो गई। किस मुंह से वाकया बयान करे, किस तरह बयान करे, किस वजह से, इस गंदे आले की वजह से। कसूर का वाकया है, बाप अपनी बेटी से मुंह काला करता रहा। राइवेंड का वाकया है, छोटी सी मासूम परी और कली अपने घर में है। आपको पता है ना, हमारे माँ बाप छोटी बच्चियों का लिबास क्या उनको सिलवा के देते हैं। कहो ना कि इसको लिबास तो अच्छा कम से कम दो, कहते हैं बच्ची है छोटी सी, कोई मसला ही नहीं। 5-6 साल की बच्ची, गंदा लिबास उसको पहनाया, घर में नौकर रखा हुआ था। पता ना नौकरों से पर्दा कौन सा है, कजन से पर्दा कौन सा है। पर्दा तो मौलवी साहब से है ना, पर्दा तो फलां से है, कजन से पर्दा कौन सा, देवर से पर्दा कौन सा। तेरा दीन है ये, तेरा इस्लाम है ये, तेरे फतवे हैं ये। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अलहुमुल मौत, देवर तो मौत है, कजन से भी पर्दा है, फूफा से भी पर्दा है। इस्लाम तो हमें ये कहता है। और खादिम घर में नौकर आता है, उसको स्पेशल कमरा दिया हुआ है, कमरे में उसको डिश एंटीना दिया हुआ है। अपना दिल लगा के रखना ताकि कोई मसला ना तुम्हारे लिए बने। अच्छा दिल लगा रहेगा। कहता है उसने क्या किया, चंद दिन गुजरे, बच्ची नजर नहीं आ रही, तलाश करते ढूंढते हैं, पुलिस वालों को शक पड़ा, उस नौकर को पकड़ लिया गया, नौकर को मारा गया, मान गया। कहता है मैंने उस बच्ची से बदकारी करके उसको कत्ल करके गंदे नाले में फेंक दिया है। फिर उस बच्ची का बाप चीखा, लोगों एक तो अपने घर में ये गंदा आला ना लाना, चाहे तुम्हें दुनिया की खबर हो या ना हो। जमीन में फसल भोजन बीना होता, डालना होता है, बीज डालने होते। कहता है दुनिया जहान की मुझे खबर चाहिए। खबर सुननी है तो कश्मीर की सुन, खबर सुननी है तो अफगानिस्तान की सुन, खबर सुननी है लुटी हुई आफिया की सुन, खबर सुननी है गिरी हुई मस्जिदों की सुन, खबर सुननी है लुटी हुई अक्सा की सुन, खबर सुननी है शहीदों की सुन। नहीं, खबरें सुननी है टॉक शो। कहते हैं अपने घर में गंदगी का अड्डा न लाना। और दूसरा मेरी नसीहत है, अपनी छोटी बच्चियों को भी लिबास इस्लामी पहनाना। और तीसरा, किसी पर भी कभी एतमाद न करना। यहां कहा जाता है दिल का पर्दा है, दिल का पर्दा। बाजारों में आवारा गाय की तरह घूमने वाली औरतें दिन में 4-4 दफा बाजार में जाएं, मर्द को कहेंगी तेरी लाई हुई चीज मुझे पसंद ही नहीं, 2 नंबर लेके आ गया, महंगी लेके आ गया। जाना खुद बाजार में है, शौक अपने पूरे करने हैं, बेपर्दा होके मर्दों के सामने वहां खरीदो फरोख्त होती है, खामद के सामने कभी बैठी नहीं है, और वहां दुकानदारों के सामने सज सजा के जाती है। और ये शरीफ ज़्यादा सरबरा घर का अपनी बीवी को लेके बाजार में जाता है और दुकान पे छोड़ के कहता है तुम जाके सौदेबाजी अंदर करो, मुझे शर्म आती है अंदर आते हुए। इतना शर्मो हया का पैकर अपनी बीवी को वहां बेपर्दा लेके चला गया, दुकानदार के हवाले करके चला गया, खरीदो फरोख्त कर, तेरा इस्लाम कहां गया? फिर सब कुछ होगा, फिर नाफरमानियां होंगी, फिर अल्लाह की बगावतें होंगी। ये मोबाइल फायदे भी हैं इसके, मगर ज़वाबित के साथ, मगर कानून के साथ। छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल है, इन बच्चों को मोबाइल में तराने सुनाओ, नाते सुनाओ, गुफ्तगू सुनाओ,
دل کو سکون نہیں، موسیقی لگے تو فوراً ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا تربیت کی ہم نے اپنے بچوں کی! آج جتنے بھائی بیٹھے ہیں واللہ میں اچھا گمان کرتا ہوں، مگر سوچ لو، کوئی اپنا محاسبہ خود کرے۔ مجھے پتا نہیں، رب کو پتا ہے کس کس کے موبائل میں گانے ہیں، موبائل میں گانے، اور دل کو اطمینان کیا ہے؟ میں نے جی بلوچ صاحب کی، شاکر صاحب کی، فلاں کی تقریریں بھی رکھی ہوئی ہیں، میں نے تلاوت بھی رکھی ہوئی ہے۔ یہ تو وہی ہوا صبح سویرے اپنی دکان پہ، اپنے ٹریکٹر پہ، اپنی گاڑی میں، اپنے گھر میں قاری سدیس صاحب کی تلاوت لگا لی، شریم صاحب کی تلاوت لگا لی، گھنٹہ گزرا، دوسرا بٹن دب گیا، قوالی لگ گئی، اور تیسرا بٹن پھر دبا، گھنٹے کے بعد گانے لگ گئے۔ سارا دن گانے چلتے ہیں۔ رات کو کہ پوچھے اور گانے کیوں لگائے ہیں؟ کہتا ہے صبح میں نے تلاوت لگائی تھی۔ گھر میں بھی یہی کچھ چلتا ہے، ہمارے گھر میں تلاوت چلتی ہے، ہم تو اپنے کیبل ہم نے کنیکشن لیا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کو سنتے ہیں، ہم تو پی ایم چینل پہ بیٹھتے ہیں اور سارا دن گانے، فلمیں، ڈرامے چلتے ہیں۔ اور یاد کرو اس نوجوان کی کہانی جو اپنے باپ کو روکتا تھا، ابو اس برائی کے اڈے کو گھر میں لے کے نہ آؤ، اس سے گند پھیلتے ہیں، خبریں پڑھنی ہے، اخبار پڑھ لو، اخبار پڑھ لو، نہیں گھر میں یہ لانا ہے۔ چلتا رہا معاملہ، اس نے روکا، ابو بہنیں گھر میں ہیں، اب ان کے سامنے سارا کچھ دیکھتے کھیلتے ہیں، یہ منع ہے۔ کہتا ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں، تم اتنا بنیاد پرست رہ گیا ہے۔ ایک دن اسی بچے نے کیا کیا، اپنے چند دوستوں کو ساتھ لیا اور اپنے گھر میں سیدھا آ گیا۔ باپ کہتا ہے بیٹا شرم نہیں آتی؟ بیٹھک میں بٹھاؤ ان کو، اپنے دوست کو۔ کہتا ہے کیوں؟ میں اندر لے کے آؤں گا۔ کہا تیری بہنیں اندر ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہا یہ میرے دوست جو ٹی وی پہ آتے ہیں نا بدکار گویے، ان سے یہ بہتر ہے، یہ نہیں دیکھ سکتے میری بہن کو، اور میری بہنیں ان کو نہیں دیکھ سکتی، تو میری بہنیں ان گویوں کو دیکھ سکتی ہیں۔ پھر جا کے شرم آئی، پھر جا کے شرم آئی، پھر جا کے سمجھ آئی۔ کچھ لوگوں کو آتی ہے، آج یہ ہماری شرم و حیا ہے، بات بات پہ گانے، یہ کھیت میں ہل جوت رہا ہے، یہ بھینسوں کو چارہ ڈال رہا ہے، یہ بھینسوں کا دودھ دو رہا ہے، ساتھ گنگنا رہا ہے گانے۔ قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ حدیث کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ جی کیسے پڑھے، دماغ ہی نہیں چلتا، قرآن مشکل ہی پڑھا ہے، گانے آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو تو ہم نے آسان بنا کے پیش کیا تھا۔ حدیث مشکل ہے، قرآن مشکل ہے، گانے آسان ہے۔ موبائل میں گانے، آج چائنا والوں نے معاملہ آسان کر دیا ان کے لیے، 4000 دو اور موبائل لے لو، 3000 دو موبائل لے لو، اس کے اندر کارڈ ڈلوا لو، پھر اس میں گانے ڈال لو، پھر فوٹو گندی دیکھتا رہتا ہے۔ اس ظالم کو رات کو سورۃ ملک پڑھنا نہیں آتی، آمن الرسول پڑھنا نہیں آتا، آیت الکرسی پڑھنے نہیں آتی، تینوں کل پڑھنے نہیں آتے، درود ابراہیم پڑھنا نہیں آتا۔ اس ظالم کو جب تک فوٹو نہ دیکھ لے نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی۔ رات کو میسج دیکھے جا رہے ہیں، چیک کیے جا رہے ہیں، پیار کی قسمیں ڈالی جا رہی ہیں، تجھے پتا نہیں غیر اللہ کی قسم حرام ہے، تو شرک کرتا ہے۔ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی، محبوب کی قسم، پیار کی قسم، فلاں کی قسم، کس نے تمہیں کہا؟ اور پھر اس وقت تک نیند نہ آئے، رات 12 بجتے ہیں، اس کے پیکج شروع ہو جاتے ہیں، عشق و مشوقی کی کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک واقعہ کا واقعہ ہے، بوڑھا سیالکوٹ میں ہمارے پاس آیا، کہتا ہے بچی کو میں نے مدرسے میں داخل کروایا، میری بیوی فوت ہو گئی ہے، بچی کو میں نے سکون دینے کے لیے مدرسے میں داخل کروایا، ساتھ رابطہ کرنے کے لیے میں نے ایک عدد موبائل بھی خرید کے دے دیا، اور پھر 6 ماہ بعد ریموٹ ملی کہ بچی مدرسے سے بھاگ گئی ہے، مدرسے سے سیالکوٹ بھاگ آئی۔ وہ تو سیانہ تھا لڑکے کا باپ، اس نے بچی کو زور لگا کے پوچھا اور بچی کے باپ سے رابطہ کر کے کہا میری بھی بیٹیاں ہیں، حرام زادوں نے حرام زادیاں کی، غلطیاں کی ہیں، لے جو اپنی بچی کو۔ بیچارہ روتا ہوا آیا، اپنی بچی کو واپس لے گیا، گھر میں باندھ کے رکھا۔ لوگوں نے کہا کب تک باندھ کے رکھے گا، سمجھا اس کو، نصیحت کر، بڑا سمجھایا۔ اس نے پھر رابطہ کیا، کہتے اب گھر سے بھاگی ہے اور مہینہ ہو گیا ہے مجھے مل نہیں رہی، اس موبائل کی وجہ سے، اس موبائل کی وجہ سے۔ فری رابطے، میں اس کو منع نہیں کہتا، حرام نہیں کہتا، استعمال تو صحیح کرو، کیوں اس کا غلط استعمال کرتے ہو؟ کیوں؟ یاد کرو اس آدمی کو، صحابی رسول تھا، اللہ کے رسول اسلم کے پاس آیا، کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دو، بدکاری کرنے کی
اجازت دے دو. صحابہ مارنے کے لیے دوڑے اس کو, تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مت مارو اس کو, ادنو منی, اس کو میرے قریب کرو, میں اس کو نصیحت کروں گا. وہ قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اتحبہ لامک اتحبہ لاختک اتحبہ لزوجتک اتحبہ لاختک لبنتک. اور زنا کی اجازت مانگنے والے, سوچ فکر, بدکاری کی گناہ کو تلاش کیا جا رہا ہے, اور بدکاری کی اجازت مانگنے والے, کیا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں سے بدکاری کرے؟ کہتا ہے لا. کیا تو پسند کرتا ہے کوئی تیری بہن سے بدکاری کرے؟ کہتا ہے لا. کیا تو پسند کرتا ہے تیری بیوی سے بدکاری کرے؟ کہا لا. کیا تو پسند کرتا ہے تیری بیٹی سے بدکاری کرے؟ کہا لا. کہا اللہ کے رسول میں پسند نہیں کرتا, میں مر جاؤں گا. کہا جن سے بدکاری کی تو اجازتیں مجھ سے مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں بہن بیٹی ہوگی. کیوں نہیں لڑکے بھاگتے, ڈرتے, خوف زدہ ہوتے, چوکوں میں کھڑے, چوراہوں میں کھڑے. اب تو لڑکیاں, اور یہ سکول, اللہ کرے یہ سکول صفحہ ہستی سے مٹ جائے جہاں پہ برائی پھیلتی ہے. کیا ہوتا ہے, پکنک پہ جا رہے ہیں, لڑکی پکنک پہ جا رہی ہے, ماں باپ کہتے ہیں بیٹی کہاں جاؤ گی؟ استاد آتا ہے, میں اس کا باپ ہوں, میری بیٹی ہے, یہ لے کے جاتا ہے پکنک پہ, اور وہاں کیا کچھ ہوتا ہے, کتنی کہانیاں. پکنک پہ گندے کھیل کھیلے گے, برائی کے اڈے کھولے گے, مر جائے یہ استاد بھی, مر جائے وہ طالب علم بھی, انہیں شرم تک نہیں, حیا تک نہیں, اللہ کا ڈر تک نہیں. ہاں اچھے استاد بھی ہیں, سب کی بات نہیں کرتا, سمجھانے والے بھی ہیں, نصیحت کرنے والے بھی ہیں. پکنک پہ کیا کچھ ہوتا ہے, گھر سے بچی کالج میں جاتی ہے, پڑھا ان کو کالج میں, اور جاتی کہاں ہے, پارک سیالکوٹ میں, گیریزن پارک میں. گندے رابطے ہوتے ہیں, فحاشی ریانی کا ارتکاب ہوتا ہے. اور کہاں بچی پڑھ رہی ہے, یہ سیالکوٹ میں ایک سکول, ایک ادارہ کھلا زبان سکھانے کے لیے, انگلش زبان سکھانے کے لیے. ہم ان کے پاس گئے, ہم نے کہا آپ نے مخلوط ماحول کیوں بنایا ہوا ہے, لڑکے لڑکیاں گٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ بولا اپنی زبان سے, کہتا جب تک مخلوط ماحول نہ ہو انگلش آتی ہی نہیں ہے. یہ ہے دین, یہ ہے اسلام. شرم و حیا گئی, زنا کی اڈے کھلے, زبان سے وہ کچھ ہوتا ہے, موبائل پہ سب کچھ ہوتا ہے, یہ دین ہے. اور پھر اس کا نتیجہ وہی کچھ ہوتا ہے جو میں بتا چکا ہوں. گھروں سے فرار, لاہور کی سائمہ کیس کو یاد کرو, یاد کرو, لاہور کی سائمہ, بی بی سے لندن پہ کیس سارا آیا, نشر ہوا, گھر سے بھاگ گئی. کس کے ساتھ؟ قادیانی, مرزائی, کسی کے ساتھ بھی بھاگے, بھاگنا ہی ہوتا ہے, بھاگ گئی. پھر بیچاروں کو شرم و حیا پڑی, کیا کیا جائے, کیا کیا جائے. اور مزے کی بات ہے اس معاملے میں سارے ایک, سنی, وہابی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, اہل سنت, عام لوگ سارے برابر, سارے کام ہو رہے ہیں. میرج ہالوں میں گند, فحاشی ریانی, بے پردگی, سب کچھ ہوتا ہے. ہے میری بہنوں کو لباس کی فکر؟ اس گرمی کے موسم میں بہنیں کون سا لباس پہنتی ہیں؟ اللہ اکبر, برقع پہنا ہے, پٹھان عورت ہے, پٹھان برقع بڑا شرم و حیا والا پہنا ہے, چوڑا کھلا پہنا ہوا ہے, اور گرمی کا موسم ہے, جون جولائی کا موسم ہے. تو مذاق کرتے ہوئے عورتیں پوچھتی ہیں کیا تمہیں گرمی نہیں لگتی؟ دستانے ہاتھوں کو, پاؤں کو جرابے, اور چہرہ پورا ڈانپا ہوا, اس گرمی میں تمہیں گرمی نہیں لگتی؟ اتنا ڈانپا ہوا ہے. تو معزز و اسلام کی چاہنے والی عورت بولی گرمی تو لگتی ہے مگر جہنم کی گرمی اس سے بھی خطرناک ہے, دوزخ کی گرمی اس سے بھی خطرناک ہے. سائمہ کیس, قادیانی ٹیچر پڑھاتا ہے, کس طرح جرت ہوئی تیری؟ غیر محرم کٹھے بیٹھ کے پڑھتے ہیں, ماں باپ کو پتہ ہی نہیں, یہ تعلیم حاصل ہو رہی ہے. جب تک لڑکی بھی کام نہ کرے گی وہاں رشتہ نہیں ملتا, اس کے بغیر قرآن نہیں پڑھی. اور میرے محترم والدین اور رشتے کرنے والوں, رشتے کرنے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں لڑکی پڑھی ہوئی کیا ہے؟ آگے سے کہو نا قرآن پڑھی ہے, بخاری پڑھی ہے, مسلم, نہیں پڑھی ہوئی کیا ہے یہ بتاؤ. کہو یہ اللہ کے رسول کا فرمان پڑھی ہوئی ہے, حیات طیبہ پڑھی ہوئی ہے, سیرت طیبہ پڑھی ہوئی ہے, اس نے مسلم پڑھی, ابو داؤد, نہیں
پڑھی ہوئی کیا ہے؟ مراد ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار پڑھا ہے کہ نہیں؟ اے بی سی ڈی پڑھی ہے کہ نہیں؟ الف سے اللہ نہیں آتا، بے سے با سے بندوق نہیں آتی، تا سے تلوار نہیں آتی، جیم سے جہاد نہیں آتا، میم سے مکہ نہیں آتا، میم سے مدینہ نہیں آتا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں دنیا کی تعلیم چاہیے۔ اور وہاں غیر محرم رشتے قائم ہوئے، اور پھر کیا ہوا؟ لڑکی گھر سے بھاگ گئی، ماں باپ ذلیل و خوار ہو گئے۔ کیوں پہلے اجازت دی تھی وہاں کٹھے بیٹھنے کی؟ یہ ٹیچر ہے، ٹیچر تو باپ ہوتا ہے۔ رب نے کہا میرا پیغمبر تمہارا باپ نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کو حیا والا ہو سکتا ہے؟ جب عورتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی تو کس طرح لی تھی؟ درمیان میں پردہ لٹکا لیا تھا۔ عورتوں نے ہاتھ آگے بڑھانا چاہا کہ شاید بیعت کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا لازمی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے رخ موڑ لیا، کہا ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا تو درکنار، میں غیر محرم عورت کے ہاتھ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کہاں ہے آج شرم و حیا؟ پیر صاحب گھر میں آئے، کہا عورتیں کہاں ہیں تمہارے گھر کی؟ کہا وہ شرم و حیا کی پیکر پچھلے کمرے میں ہیں۔ کہا ان کو بھی میرے سامنے لاؤ۔ کہا حیا والی ہیں، کس طرح ان کا چہرہ دیکھو گے؟ کہا آج چہرہ نہیں دیکھوں گا تو کل قیامت کی سفارش کیسے کروں گا؟ اللہ کے نبی سے بھی بڑھ کے اتنا رتبہ تمہارا ہو گیا، شرم و حیا کہاں گئی؟ صحیح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، صادق المصدوق نے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب شرم حیا ہی نہیں تو پھر جو مرضی کرو، جو مرضی گندا لباس پہنو۔ ہاں ہمارے نوجوان بھائی ساتھی، ہمارے سعید صاحب، ہمارے فہد بھائی، دیگر بھائی اگر یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لیں، نصف پنڈلی پہ کر لیں، مولوی صاحب آگے پانی آیا ہوا ہے، لڑکیوں کو اپنی پنڈلیاں دکھا رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ خود چڈیاں پہن لیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کا کہیں نصف پنڈلی پہ کپڑا کرو تو شرم آتی ہے، پانی آگے آیا ہوا ہے، اور خود جو مرضی پہن لو، تمہیں حیا تک نہیں، احساس تک نہیں۔ یا ایوہ النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ رب کا قرآن کہتا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، میری بہنوں دل کو پردہ کہنے والیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویوں سے بڑھ کے کوئی تقوی میں ہو سکتا ہے؟ پرہیزگاری میں ہو سکتا ہے؟ دل کا بھی پردہ تھا، چہرے کا بھی پردہ تھا۔ عورتوں نے پردہ کیا، بیویوں نے پردہ کیا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو چلتی تھی تو امی عائشہ کہتی ہیں میری فاطمہ جب بھی چلتی ہے تو مجھے لگتا ہے جیسے اللہ کے رسول آ رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اتنی چال ڈال رحمت کائنات علیہ السلام سے فاطمہ الزہرا کی ملتی تھی، اور کسی نے مبالغہ ہی کیا ہے مگر اس نے بیان کیا فاطمہ وہ فاطمہ ہے محمد علیہ السلام کی بیٹی جس کے سر کے بالوں کو سورج کی شعاعیں بھی نہ دیکھ سکی، ہے تو مبالغہ لیکن پردے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ پردہ کرنے والی تھی، حیا کرنے والی تھی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کی زیب و زینت نہ کرنا، پاؤں میں پزے پہنے ہوئے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، آوازیں نکالی جا رہی ہیں۔ یہ ہے اسلام؟ مر کیوں نہ گئی؟ زمین میں دنسا کیوں نہ دی گئی؟ یہ ہے اسلام؟ پھر بعد میں کہتی ہیں یہ مرد ہیں، یہ دیکھتے کیوں ہیں، یہ فلاں کیوں ہے؟ دونوں کو اللہ کے رسول اسلام نے نصیحتیں کی، دونوں کو رب نے قرآن میں نصیحتیں کی ہیں۔ الحیا شعبۃ من ایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ الحیا من ایمان، حیا ایمان سے ہے۔ الحیا کلہ خیر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سارے فرامین ہیں، حیا ہی تو خیر ہے۔ حیا کیا ہے؟ آؤ حیا وہ تھی، حیا وہ تھی۔ کہا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، ران سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ عنہ، کپڑا ہٹا رہا، عمر فاروق آئے رضی اللہ عنہ، کپڑا ہٹا رہا، میرے عثمان آئے رضی اللہ عنہ، شرم و حیا کے پیکر آئے، کپڑا ران پہ ڈال لیا۔ امی عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول میرا ابو آیا، آپ نے کپڑا ران پہ نہیں ڈالا، فاروق آئے کپڑا ران پہ ڈالا، عثمان آئے آپ نے کپڑا ران پہ ڈال لیا۔ کہا عائشہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، عائشہ کیا اس سے میں حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ کہاں ہے ہماری شرم و حیا؟
کون سا لباس پہنا ہوا ہے؟ کل تک روکتے تھے ہم لڑکوں کو لباس پینٹ شرٹ نہ پہننا، ہم روکتے تھے، آج لڑکیوں نے پہننا شروع کر دیا ہے۔ کل کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کون کون سے لباس پہنے ہوئے ہیں، مسجدوں میں جمعہ پڑھنے آئے، رک کے آتے ہیں ہمارے پاس، ٹروزر پہن کے لڑکی آئے، اوپر چادر لی ہوئی ہے۔ کون سا اسلام ہے یہ؟ کون سا دین ہے یہ؟ کون سا ایمان ہے یہ؟ حیا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہہ دو مومنوں سے حیا یہ ہے نظروں کو جھکا کے رکھے، شرم و حیا کی حفاظت فرمائے۔ کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہو مومنہ عورتوں سے اپنی نظروں کو جھکا کے چلے، پاؤں میں پازیب نہ پہنے۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اور تو جب تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے اور تم ان سے بات کرو تو نرم انداز میں بات بھی نہ کرنا غیر محرم سے، کیوں؟ کہیں تمہارے بارے میں کوئی مریض دل برا نہ سوچنا شروع کر دے۔ حسس کی باتیں ہوتی ہیں، یہ مہمان نوازی ہو رہی ہے، اس کا نام اسلام ہے؟ کوئی پردہ نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں۔ حیا یہ ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یاد رکھنا دوستو، کانوں سے سوال ہوگا، آنکھوں سے سوال ہوگا، یاد رکھنا اس دل سے بھی سوال کیا جائے گا، اللہ پوچھنے والا ہوگا ان کانوں سے تم نے کیا سنا تھا، اللہ پوچھنے والا ہوگا ان آنکھوں سے تم نے کیا دیکھا تھا، اللہ پوچھنے والا ہوگا اس دل سے تم نے برے خیال کیا کیے تھے، ان پہ عمل بھی تم نے کیا تھا، رب سوال کرنے والا ہوگا۔ او حیا کی تعریف سن لو، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، 2810 روایت کا نمبر، جس طرح میں نے سورۃ نحل کی آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، رب عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، قرابت داروں سے اچھا سلوک کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں نصیحتیں کرتا ہے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، فحاشی سے، برائی سے، بری باتوں سے، زنا سے رب منع کرتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون۔ ترمذی کی حدیث سن لو، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا۔ ایک حدیث یاد کر لو، قیامت کے دن چہرے روشن ہو جائیں گے۔ نظر اللہ امرا من سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأدها كما سمعها، ایک حدیث بھی یاد کرنے والا قیامت کے دن جو حدیث یاد کرے پھر اس کو حفظ کرے پھر اس کو آگے پہنچائے، کہا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دے گا۔ حدیث ترمذی کی، استحیو من اللہ حق الحیا، شرم کرو، حیا کرو رب سے جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا قال قلنا یا رسول اللہ ان نستحی والحمد للہ علی ذلک، ہم تو حیا کھاتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ کہا لیس ذلک، میں اس حیا کی بات نہیں کر رہا، ولکن الحیا، میں اس حیا کی بات کرتا ہوں، ان تحفظ الرأس وما وعى وان تحفظ البطن وما هوى وان تذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا ومن فعل ذلك فقد استحق الحياة۔ کہا حیا تو یہ ہے سر، آنکھیں، جو کوئی سر کے ساتھ ہے اس کی حفاظت کر، گناہ نہ کرنا، ان آنکھوں سے گناہ والی بات نہ دیکھنا، فوٹو نہ دیکھنا، غیر محرم مرد عورت کو نہ دیکھنا۔ آج ہماری بہنوں کو بھی شوق ہوتا ہے، اسپیشل پروجیکٹر ان کے لیے لگتا ہے کہ آپ بھی خطیب صاحب کی فوٹو دیکھ لو۔ ان تحفظ الراس، سر کی حفاظت کرو، ان تحفظ البطن، پیٹ کی حفاظت کرو، زنا نہیں کرنا، شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ کس طرح نصیحتیں ہو رہی ہیں؟ کہا کیا ہے حیا؟ تذکر الموت، موت کو یاد کرو، موت میں گڑنا سڑنا قبر کا عذاب یاد کرو۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کی زینتوں کے پیچھے جاتا۔ عورتوں سے پردہ کروا لو، بڑی مشکل سے برقع پہنوایا، برقع بھی زیب و زینت والا پہن لیا، برقع بھی بازو ننگے، یہ کون سا برقع ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی شرم ہے؟ یہ کون سی حیا ہے؟ آخرت چاہنے والی عورتیں دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے جاتی
نہیں ہے۔ فرمایا جو یہ کرے گا وہ ہے شرم و حیا والا۔ کہاں ہے شرم و حیا؟ کہاں ہے رب کا ڈر؟ حیا کی نظرۃ النعیم میں مختلف علماء کرام نے بیت اللہ کے امام کی زیر قیادت کتاب چھپی، اس میں حیا کی قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ کہا سب سے پہلی حیا کی قسم ہے حیا الجنایہ۔ وہ کون سی حیا ہے؟ کہا جنت الفردوس میں جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو لباس اتر گیا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تو تمہیں بڑا پیارا لباس دیا شرم و حیا کے لیے، تم نے کیا کر لیا؟ خود ہی اتار دیا۔ جنت میں غلطی ہوئی، خطا ہوئی، لباس اتر گیا تو آدم علیہ السلام بھاگے تو رب نے کہا افرار منی یا آدم، آدم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ کہا لا یا رب، اللہ نہیں تو اس سے نہیں بھاگ رہا، بل قد حیا منکا، اللہ مجھے شرم آ رہی ہے، حیا آ رہی ہے، بھاگ نہیں رہا تو اس سے بھاگ کر کہاں جاؤں گا، مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے۔ ہمارا باپ تو حیا کھائے اور ہم جو مرضی کرے، جو مرضی کرے۔ حیا کی دوسری قسم حیا التکثیر ہوتی ہے، وہ فرشتوں کی حیا ہے، ساری زندگی اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے، یفعلون ما یؤمرون، جو رب نے کہا وہی کچھ کرتے رہے، اور قیامت کے فرشتے پھر بھی کہیں گے یا رب ما عبدنا حق کا عبادت، اللہ سبحانک تو پاک ہے، ہم سے تو عبادتوں کا حق کی ادا نہیں ہوا۔ فرشتے کہیں گے حیا یہ ہے اللہ تو نے جو کچھ دیا حق پھر بھی ادا نہیں ہوا، یہاں نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، حج بھی نہیں، خیر بھی نہیں، تبلیغ بھی نہیں، اوپر سے گانے، فلمیں، موسیقی، اوپر سے گندا لباس، اوپر سے بے پردگی، اوپر سے موسیقی، اوپر سے کیبل کنیکشن۔ یہ حیا ہے۔ حیا کی تیسری قسم حیا الاجلال۔ وہ حیا کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج میں، اللہ نے 50 نمازیں دی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو کہا نمازیں کم کروا لو، آپ کی قوم نمازیں نہیں پڑھے گی، 50 سے 45 پھر نیچے، پھر حتیٰ کہ 5 رہ گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول دوبارہ جاؤ اور نمازوں کو کم کروا لو، تو کہا اب تو مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ حیا الاجلال جو قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر بھی کریں گے، قوم آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی ہماری سفارش کر دو، کہا حیا آتی ہے، نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، حیا آتی ہے، ڈر آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی، ڈر آتا ہے، حیا آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ڈر آتا ہے، حیا آتی ہے۔ دوستو یہ حیا ہے۔ حیا الکرم بھی چوتھی قسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنے حیا والے تھے۔ آپ نے اپنی بیوی زینب نکاح ہوا تو آپ نے ولیمہ اپنے گھر میں کیا، صحابہ گھر میں آ کے بیٹھ گئے، سارے صحابہ نے کھانا کھا لیا، کچھ اٹھتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے رسول کا گھر ہے، بیٹھے رہتے ہیں، کھانا کھا لیا، اور خود اللہ کے رسول اتنے شرم و حیا والے تھے، آپ کسی کو کہتے کہ میرے گھر سے اب اٹھ جاؤ، آپ نے کہا ہی نہیں، آپ دوسری طرف چلے گئے، بار بار آتے ہیں، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جاتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے رسول نے کسی کو کچھ کہا نہیں، اللہ نے قرآن نازل کر دیا جب کھانا کھا لو نا، میرے نبی کے گھر میں کھانا کھا لو تو وہاں سے اٹھ جایا کرو، میرا نبی حیا والا ہے، یہ تم سے کبھی نہیں کہے گا۔ حیا والے پیغمبر ما بال اقوام، جب لوگ غلطیاں کرتے آپ ان کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ کہتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تاکہ کہیں اپنی بےزتی محسوس نہ کر لیں۔ حیا المحبہ، محبت کا حیا، ماں باپ کی محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، شرم آتی ہے، ان کے سامنے گناہ کس طرح کرے۔ دکھ یہ ہوتا ہے کیا تو اپنی ماں کے سامنے بدکاری کرے گا، کیا تو اپنے باپ کے سامنے، ابھی اتنی شرم و حیا ہے، باپ کے سامنے بدکاری نہ کرے، ماں کے سامنے بدکاری نہ کرے، اس کو مشوقی نہ ہو، رب کے سامنے کس طرح کرتا ہے۔ حیا المحبہ، حیا الحشمہ، خاندان کی حیا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے مسئلہ نہیں پوچھا بلکہ میں نے کہا مقداد تم اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھو، مجھے مزی بہت آتی ہے، کیا اس سے غسل واجب ہے یا اس سے مجھے وضو کرنا چاہیے، مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے رسول اسلام سے میں سوال کروں۔ حیا الاستحقار، میں کہاں میرے نافرمانیاں، میرے گناہ، میری بغاوتیں میں رب سے کیسے مانگوں، میں رب سے کیسے سوال کروں، شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ یہ بھی ایک حیا کی قسم ہے، ڈرے اور روئے اور کانپے اور لرزے، اللہ گناہ، اللہ نافرمانیاں، اللہ میری بغاوتیں، پھر جب رب سے مانگے گا تو آنسو بہہ رہے ہوں گے، پر نعرہ لگا ہوگا، رب پھر معاف بھی کر رہا ہوگا۔
حیا العبودیہ، اللہ تو مالک، میں تیرا نوکر، میں کس طرح مانگوں؟ شرم و حیا آتی ہے، اللہ تو میرا مالک ہے، اللہ مجھے ڈر لگتا ہے، میں تیرے سامنے گناہ کس طرح کروں؟ تو میرا مالک ہے۔ حیا الشرفی والعزہ، ابو سفیان نے جو حیا کی تھی، ابھی کافر تھا، کیسرے روم نے پوچھا اور بتا وہ جو نبی آیا ہے کس طرح کا ہے؟ کہا دل تو چاہتا تھا جھوٹ بولوں، لیکن شرف اور عزت آڑے آ گئی کہ لوگ کیا کہیں گے، ابو سفیان جھوٹ بول رہا ہے۔ حیا آ گئی، شرم آ گئی، حیا من نفس ہی، لوگوں کسی سے نہ ڈرو۔ ایسے سلف صالحین بھی گزرے ہیں، کہتے ہیں گناہ کرنے کو جی چاہا، نافرمانی کرنے کو جی چاہا تو میری آنکھوں نے حیا کی، میرے دل میں آیا میری آنکھیں مجھ کو دیکھ رہی ہیں، میرے کان مجھ کو سن رہے ہیں، اپنے جسم کے حصوں سے حیا نہیں کرو گے آج تو کل قیامت کے دن آسمان کا رب کہے گا تم نے گناہ کیے تھے، تم نے کانوں سے گناہ کیے تھے، آنکھوں سے کیے تھے، دماغ دل سے کیے تھے، ہاتھوں سے کیے تھے۔ انسان کہے گا نہیں یا اللہ میں نے گناہ نہیں کیے، گواہ اللہ فرمائے گا ان اللہ کان علیکم رقیبا، میں گواہ ہوں تم نے گناہ کیے تھے۔ اللہ نہیں کوئی اور گواہ چاہیے، اللہ کہیں گے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کرامن کاتبین، یہ کرامن کاتبین گواہی دیتے ہیں تو نے یہ گناہ کیے تھے۔ کہتا ہے نہیں اللہ کو اور گواہ چاہیے، اللہ کہیں گے یومئذ تحدث اخبارہا، زمین گواہی دے گی اس نے گناہ کیے ہیں۔ انسان کہے گا میں یہ بھی گواہی نہیں مانتا، اللہ کہیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس کی زبان پر مہر لگا دو، اس کے ہاتھ بول بول کے کہیں گے، اس کے پاؤں کہیں گے، اس کی آنکھیں کہیں گے، اس کے کان کہیں گے اس نے گناہ کیے تھے۔ جب انسان کے جسم کے اعضاء بولیں گے تو نے فلاں فلاں وقت گناہ کیا تھا، تو بندہ کہے گا لما شہدتم علینا، اور تمہیں تو بولنا ہی نہیں آتا تھا، آج تم میرے خلاف گواہی دینے والے کیسے بن گئے؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس رب نے بولنے کی ہمت دی ہے جس نے آج ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ اس بے شرمی کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے شرم چلی جاتی ہے، حیا چلی جاتی ہے۔ کہاں شرم و حیا؟ دوغلی پالیسیاں، منافقتیں چل رہی ہیں، گھروں میں سارا کچھ ہے، گانے بھی، فلمیں بھی، ڈرامے بھی، تلاوتیں بھی، دروس بھی، بڑا کچھ۔ یہ دوغلی پالیسیاں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، یہ منافقت ہے، رب کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ربیع الاول آئے گا، جھنڈیاں لگا لیں گے، محرم آئے گا اور کالے کپڑے پہن لیں گے، ہم سب کے ہیں تو سب کا ہو، وہ رب کا نہیں ہوتا، رب کا وہی ہوتا ہے جس کے سارے نہیں ہوتے، جو قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ مولوی سب تقریر کریں، وہاں بھی سپیکر آ گیا، وہاں بھی سارا کچھ آ گیا، اور وہاں آئے کوئی گویا میراسی، میرا سپیکر وہاں بھی حاضر ہے، میرا ساؤنڈ وہاں بھی حاضر ہے۔ نہیں، تیرا ساؤنڈ ایمان والوں کے لیے، تیرا ساؤنڈ توحید والوں کے لیے، تیرا ساؤنڈ رب کے قرآن کے لیے ہونا چاہیے۔ ملاوٹیں مت کر، میرج حال ہے، بینڈ باجے کے بغیر بھی شادی، بینڈ باجوں والی بھی شادی، رقص و موسیقی والی بھی شادی، حلال کمائی ماشاءاللہ کما رہا ہو، شرم تک نہیں آتی، تنخواہ لیتا ہے، چوک میں کھڑا ٹریفک پولیس کا کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں سے رشوت وصول کر رہا ہے، پوچھا تنخواہ کتنی ہے؟ کہتا ہے 20,000۔ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کا تنخواہ 20,000 ہے، اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے۔ شرم نہیں، حیا نہیں، رشوت کو، کرپشن کو، نافرمانی کو، حرام کمائی کو، کہتا ہے اللہ کا کرم ہے، حرام کماتا ہے، کوٹھی پہ لکھتا ہے ھذا من فضل ربی۔ اتنا ظلم، اتنی زیادتیاں۔ گھروں میں ماں کے سامنے لباس کون سا پہنا ہے، باپ کے سامنے اس بیٹی نے لباس کون سا پہنا ہے، کٹھے بیٹھے ہوئے، ماں بہن بیٹی بیوی سارے کٹھے بیٹھے ہیں، کیبل لگا ہوا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، فلمیں دکھی جا رہی ہیں، عشق و مشوقی ہے، ڈرامے، مر جائے تو اس سے بہتر تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے ما من عبد یموت یوم یموت وهو غاش لرعیته لم یر رائحۃ الجنہ، وہ گھر کا سربراہ جو متقی بھی ہوگا۔ میرے اکرم زاہد بھائی نے آپ کے سامنے، بٹوی صاحب نے تقوی کے بارے میں درس دیا، متقی بھی ہوگا، نمازی بھی ہوگا، پرہیزگار بھی ہوگا، حاجی بھی ہوگا، دیندار بھی ہوگا۔ گھر کے اندر کیبل کنیکشن لا کے دیا، فلمیں چلتی رہی، ڈرامے چلتے رہے، ڈش انٹینا لا کے دیا، موسیقی اور بینڈ باجے چلتے رہے، مر گیا اس حالت میں۔ مسلم کی حدیث ہے یہ نمازی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا پائے گا، خوشبو نہیں پا سکے گا۔ آؤ اپنے اندر حیا پیدا کریں، اپنے اندر شرم پیدا کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف کھائیں۔ کس طرح شرم و حیا آ سکتی ہے؟ خوف اور ڈر کس کا؟ اللہ کا ہے۔
तौहीद वालों किसका डर? ना कब्र का, ना शजर का, ना बुत का, ना कुर्सी का, ना मंदिर का, ना पुलिस का, ना किसी और का, ना हुक्मरानों का, ना अमेरिका का, ना यूएनओ का, ना कुर्सी वालों का। किसका डर? अल्लाह का डर। अल्लाह देख रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, रब देख रहा है। अल्लाह और फरिश्ते व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन नोट कर रहे हैं। एक एक बात नोट हो रही है। कुरान पाक में आता है इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। कुरान में आता है सूरतुल गाशिया की आखिरी आयत। मेरी बहनों गौर से सुन लो। अल्लाह कहते हैं आना तो तुमने हमारे पास है ना। गाने सुनने वालों, फिल्में देखने वालों, मैरिज हाल में मखलूत माहौल बनाने वालों, अल्लाह की नाफरमानियां करने वालों, बेपर्दा घूमने वाली औरतों, आना तो तुमने हमारे पास है ना। फिर हम तुम्हारा हिसाब लेंगे। वमन यामल मिस्काला ज़र्रा खैरन यरा। काश दिल कांप जाता, आंखें रो पड़ती, दिल डर जाता। वमन यामल मिस्काला ज़र्रा खैरन यरा। दर्स होते हैं, जलसे होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, जिस तरह आए वैसे ही वापस चले गए। मोबाइल से गाने नहीं मिटाए, तौबा नेकी माफी नहीं मांगी। जर्रा नेकी की होगी वो भी सामने आएगी, जर्रा गुनाह किया होगा वो भी सामने आएगा। फवा रब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन। रब की कसम, रब की कसम, तुमसे एक एक चीज का सवाल होगा। क्या है तैयारी? क्या जवाब दोगे अल्लाह को? हम मक्का से मदीना जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट देखा, मौत के करीब थे लोग और गाड़ी में गाने लगे हुए थे। हमने कहा बंद कर दो और ड्राइवर कहता है और ऊंची आवाज करो। इतना कहा और वो फौत हो गया। मदीना तैयबा में हस्पताल में मर रहा है, कलमा नसीब नहीं होता। पास डॉक्टर कलमा पढ़ते हैं, कहते हैं या दक्तूर इन्नी लम मस्तते अना तकल्लम बिहादिहिल कलिमात। कोशिश बड़ी करता हूं, मेरी जुबान पे कलमा आता ही नहीं। डरो कि शक्ल कहीं बदल न जाए, डरो कि कहीं कब्र में मुनकर नकीर के सवालों के जवाब बड़े कठिन होंगे, डरो कि कहीं कब्र पीछे हटके हमें दबाई न दे, डरो कि कहीं जनाजा ही नसीब ना हो, डरो। साद बिन माज शहीद हुए, कहा हादल्लज़ी तहर्रक लहुल अर्श। ये वो है जिसकी मौत पे रब का अर्श कांपा, रब का अर्श कांपा। 70,000 फरिश्तों ने इसका जनाजा पढ़ा। लेकिन इन्ना लिल कब्र ज़गता, कब्र दबाती है। लौ नजा खदु मिन ज़गतति कब्र लनजा साद इब्न मुआज़। अगर कोई कब्र के दबाने से डरता बचता तो मेरा साथ बचता। कब्र तो सबको दबाएगी। ये गानों की, ये फिल्में की, ये बेपर्दगी, ये बेहयाई की, इश्को मशूकी की सजा नहीं मिलेगी। कल तौबा कर लूंगा, परसों तौबा कर लूंगा, पता नहीं किस वक्त मौत आ जानी है। फरिश्ते मारेंगे, पीठ पे मारेंगे, चेहरे पे मारेंगे। यज़रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम। फिर कहेगा हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन। अल्लाह मौका दे, मैं दाढ़ी भी रखूंगा, मैं पर्दा भी औरत करेगी, पर्दा भी करेगी, घर से गंद निकाल दूंगा, फिल्में नहीं देखूंगा। अल्लाह मौका दे। रब कहेगा कल्ला इन्नहा कलिमा। मौके सारे खत्म हो गए। अलम तकुन आयती, क्या तुम्हारे पास डराने वाले नहीं आए थे? क्या आवाज नहीं हुआ था? क्या खुतबा नहीं हुआ था? और गोगा गांव के रहने वालों, क्या उधर पेश करोगे अल्लाह के सामने? सईद साहब हमारे भाई प्रोग्राम करवाते, दर्स करवाते, उधर क्या पेश करोगे? रब को क्या जवाब दोगे? दर्स होते रहे, खुतबे होते रहे, वाज सुनाए जाते रहे। हमने कहा गुल मोहम्मद न जुम्बद, जमी जुम्बद न जुम्बद, गुल मोहम्मद न जुम्बद। हम बदलने वाले नहीं। याद करो अल्लाह का कुरान, यौम तुबलस सराइर, सारे राज आश्कार हो जाएंगे क़यामत के दिन। ये बंद कमरों में क्या करता रहा, ये कौन से गुनाह करता रहा, कोई देख नहीं रहा है। कोई यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह कहने वाला माअज़ल्लाह, अज़ीज़े मिस्र की बीवी, तुमने अपने रब्बों पे कपड़ा डाल लिया है। मेरा रब तो जमीन की तहों में भी देखने वाला। माअज़ल्लाह इन्नहु रब्बी। है कोई गुनाह से बचने वाला? यौमइदिन तुरदून ला तख्फा मिनकुम खाफिया। एक एक गुनाह सामने आ जाएगा। याद करो उस गुनाह को, हमारा क्या बनेगा, हम क्या जवाब देंगे अल्लाह के सामने? पकड़ होगी। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। कहते हैं बूढ़ों का काम दाढ़ियां रखना है। इन बूढ़ों को तो पता ही नहीं दुनिया कहाँ रहती है। और बूढ़ी औरतों का काम नमाज पढ़ना है। और जवानों, मौत जवानी में भी आ सकती है। अगर किसी ने जवानी में भी तौबा न की तो कहाँ जाएगा?
आओ सच्चे दिल से तौबा करो और माफी मांगो और इस्तिगफार करो और अल्लाह की तरफ रुजू करो और अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, वरना वो जहन्नम की आग तुस्का मिन ऐनिन आनिहा, वो रेशा होगा जो तुम्हें पिलाया जाएगा। गुनाहगारों को, नाफरमानों को, युस्का मिन माइन सदीद यतजर्रहु वला यकादु युसीगु वयातिहिल मौतु मिन कुल्लि मकान वमा हुवा बिमय्यित, रेशा खोलता पानी पिलाया जाएगा, कहा घूंट घूंट पिएगा, निगल नहीं पाएगा और हर तरफ से उसको मौत दिखाई देगी मगर मौत नहीं आएगी। सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया। हम कब तौबा करेंगे? हम क्यों जिद कर रहे हैं? हम क्यों तकब्बर का शिकार हैं? हमारे कपड़े टखनों से नीचे क्यों? हमारी दाढ़ियां चेहरे पे क्यों नहीं? हम मस्जिद में क्यों नहीं आते? हमारी औरतें पर्दा क्यों नहीं करती? हमारे घर में गाने क्यों? हमारे घर में मौसीकी क्यों? हमारे घर में नाच गाना क्यों? मखलूत माहौल क्यों? क्यों नहीं रब से डर लगता? वो दोज़ख की आग जहां पत्थर ईंधन होंगे, जहां थोर कांटे निकलने पड़ेंगे। मा सलककुम फी सकर, क्यों जहन्नम में आए हो? नमाजें न पढ़ने की वजह से इतने सख्त सख्त अजाब होंगे, हत्ता के दोस्त की कहेंगे वना दो या मालिक लियक़दि अलैना रब्बु काला इन्नकुम माकिसून, और दरोगा जहन्नम रब से कहो हमें मार ही दे, इससे तो मौत बेहतर है। ये चंद दिन की जिंदगी ऐश कर लो, मौजे कर लो, कहोगे तकरीर करके चले गए, हमने अपनी मर्जी करनी है। ये 1.5 मिनट की जिंदगी, वो 50,000 साल का दिल। आओ अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करें और माफ़ी मांगे, इस्तिगफार करें। और भाइयों, मोबाइल से गाने डिलीट कर देना, नमाजों की पाबंदी, औरतों से पर्दा, इस सारे काम शुरू करेंगे तो अल्लाह तौबा कबूल कर लेगा। और हदीस में आता है पिछले गुनाह भी अल्लाह माफ़ कर देगा, और जो सच्ची तौबा करता है अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को भी नेकियों में बदल डालता है। तो क्या इंशाअल्लाह आज के बाद अपनी औरतों से पर्दा करवाओगे? इंशाअल्लाह हाथ खड़े करके। इंशाअल्लाह अपने मोबाइल से गाने डिलीट करोगे? इंशाअल्लाह शर्मो हया के पैकर बनोगे? इंशाअल्लाह फिल्मों गानों का बाइकआउट करोगे? इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे? इंशाअल्लाह हर हराम काम से अपने आप को बचाओगे? इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें किताब और सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फहद भाई की दादी मोहतरमा बीमार रहती, हम के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनको शिफाए कामला अजल अता फरमाए। और भी साथियों ने दुआओं की दरख्वास्त की है, अल्लाह उनके घर वालों को, करीबियों को शिफाए कामला अजल अता फरमाए। मेरे शेख, मेरे भाई तशरीफ़ फरमा हैं यासीन बलोच हफ़िज़हुल्लाह, आपके सामने अज़मत कुरान के मौज़ू पे गुफ्तगू करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।